وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 12ویں پارے کا 16واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی 7 آیتیں، آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 49 تک، 1-50 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک انی اری سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ اور بادشاہ نے کہا، بے شک میں خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھتا ہوں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں اور دوسری خشک۔ اے سردارو، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین۔ انہوں نے کہا، یہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں اور ہم بالکل ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون۔ اور ان دونوں قیدیوں میں سے جس نے نجات پائی تھی، جو چھوٹ کر آیا تھا، اس نے کہا، اور اسے ایک مدت کے بعد یوسف علیہ السلام یاد آئے، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، پس تم مجھے بھیجو۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ اس نے کہا، اے یوسف، اے بہت ہی سچے، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری خشک، تاکہ میں لوگوں کی طرف واپس جاؤں تاکہ وہ جان لیں۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون۔ اس نے یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا، تم 7 سال لگاتار کاشت کرو گے، پھر جب تم فصل کاٹو اسے اس کی بالیوں ہی میں چھوڑ دو، مگر تھوڑی مقدار جو تم کھاتے ہو۔ ثم یاتی من بعد ذلك سبع شداد یاکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون۔ پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے، وہ اسے کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے ذخیرہ کر رکھا ہوگا، مگر تھوڑا جو تم بیج کے لیے محفوظ رکھو گے۔ ثم یاتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون۔ پھر اس قحط کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش ہوگی اور وہ خوب رس نچوڑیں گے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 12ویں پارے کا 16واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 49 تک۔ اس کے اندر یہ ہے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا۔ نمبر 2، بادشاہ نے جو خواب دیکھا تو جو چھوٹ کے آیا تھا قید سے، اس نے یہ کہا کہ میں تعبیر بتاؤں گا۔ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور خواب کی تعبیر پوچھا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی۔ بادشاہ کا خواب کیا تھا؟ بادشاہ نے جو خواب دیکھا، 7 موٹی موٹی گائیں، تازی گائیں ہیں جن کو 7 لاغر گائیں، پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ 7 بالیاں ہیں جو ہری بھری ہیں اور دوسری 7 بالیاں بالکل خشک ہیں۔ تو بادشاہ کے درباریوں نے کہا، ارے یہ تو اٹکل پچو ہے، اضغاث و احلام، خواب ایسا ہے پریشان کرنے والا، اس کی کوئی تعبیر وبیر نہیں ہے۔ لیکن وہ آدمی جو تھا، جو چھوٹ کے آیا تھا، اس نے کہا، انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، ہم کو بھیجیے، ہم بتا دیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، آیت نمبر 46 میں، یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف، نبیوں کی صفت ہے سچا ہونا۔ اس کے بعد کہا، آپ مجھے فتویٰ دیجئے، بتائیے، یوسف ایھا الصدیق افتنا، مجھے بتائیے، خواب کی تعبیر بیان کیجئے۔ تو آیت نمبر 47 سے 49 کے درمیان ہے۔ آیت نمبر 47 میں کہ 7 سال تک پے در پہ لگاتار غلہ ہوگا، بارش ہوگی، فصل کاٹ لو، بالیوں سمیت ہی چھوڑ دینا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 48 میں کہ 7 سال نہایت قحط سالی ہوگی۔ اس کے بعد کہا کہ پھر اس کے بعد جو سال آئیں گے خوب بارش ہوگی اور انگور نچوڑیں گے۔ مطلب 7 سال گزرنے کے بعد خوب بارش ہوگی، کثرت سے پیداوار ہوگی، انگوروں سے ان کا شیرہ نچوڑا جائے گا، زیتون سے تیل نکالو گے، جانوروں سے دودھ دوہو گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بیان کی وہ بالکل صحیح ہوا۔ پھر آگے کیا ہوا، اس کے لیے آگے کے درس میں سنتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔